السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنموا خمسا قبل خمس: صحتك قبل مرضك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل مماتك، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک سال جب گزر جاتا ہے تو ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم سے چھین کے لے جاتا ہے اور ہم بے بسی سے اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ جو دن اور رات کا نظام بنایا، ہفتے اور مہینے اور سالوں کا نظام بنایا، اس کی بہت سی حکمتیں. اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ ہر دن غروب ہوتے وقت ہمیں فنا کا پیغام دیتا ہے، ہر صبح طلوع ہوتے وقت ہمیں رات کے فنا کا پیغام دیتی. ہر دن، ہر ہفتہ وہ دوبارہ کبھی نہیں آتا، وہ منٹ دوبارہ کبھی نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ کہ دن جب ختم ہو تو ہم سوچیں کہ میرا آج کا دن بنسبت کل کے کیسا تھا، میرا یہ ہفتہ بنسبت پچھلے ہفتے کے کیسا تھا، ہم خیر کے کام میں آگے بڑھے ہیں یا خیر کے کام میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اللہ نے یہ جمعے کا اتنا خوبصورت نظام ہمیں عطا فرمایا کہ جمعے والے دن ایک ہفتے کی انتہا پہ ہم ہوتے اور اگلے دن اگلے ہفتے کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اس ہفتے کو ہم نے کیسے گزارا، ہفتے سے لے کے جمعے تک کے ایام کو ہم نے کیسے گزارا. اور یہ ہفتہ اب ہماری زندگی سے جا رہا ہے اور اس کے بعد نیا ہفتہ آئے گا. اس میں ہم نے نئے جذبے کے ساتھ، نئی امید کے ساتھ عمل کرنا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو یہ جو دن اور رات کا نظام ہے، اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے. اور پھر سال گزرتے، زندگی گزر جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب خود ہی لگاؤ اس سے پہلے کہ قیامت کو تمہارا حساب لگایا جائے. اللہ نے تو حساب لگانا ہے، اللہ نے تو حساب لینا ہے. ہمارے دن کیسے گزرے تھے، جوانی کیسی گزری تھی، ہماری راتیں کیسے گزری تھیں، ہم نے نماز کا اہتمام کیا یا نہیں کیا، والدین کا احترام کیا یا نہیں کیا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا یا نہیں، ہم نے سچ کو اپنایا تھا یا نہیں، ہم نے جھوٹ چھوڑا تھا یا نہیں، ہم نے دوسروں کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں. اللہ نے تو حساب لینا ہی لینا ہے. اللہ کے حساب سے کوئی نہیں بچ سکتا. اس نے ہر ایک سے پوچھنا ہے، اس نے ہر ایک کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، ہر ایک سے اس کی زندگی کے لمحات کے بارے میں، اعمال و افعال کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن اللہ کے حساب لینے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اپنا محاسبہ خود کر لو. اپنے گزشتہ کل کو آج کے دن کے ساتھ موازنہ کرو، اپنے گزشتہ ہفتے کو اس ہفتے سے موازنہ کرو، اپنے گزشتہ مہینے کو اس مہینے کے ساتھ اور گزشتہ سال کو اس سال کے ساتھ. اب ہمارا 2020 گزر گیا. کتنے ایسے لوگ ہیں
جو 2020 کے شروع ہوتے وقت ہمارے ساتھ تھے، یہاں نمازیں پڑھتے تھے، کاروباری معاملات ہمارے ان کے ساتھ تھے، ہماری ان کے ساتھ نشست و برخاست ہوتی تھی، ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ 2021 کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ 2020 ان کی زندگی کا آخری سال ہے، اور اب وہ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی بڑے بڑے لمبے پروگرام بنائے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، بچوں کی شادیاں وہاں کرنی ہے، بچوں کو یہ کاروبار لے کے دینے ہیں، اور ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ وہ سارے پروگرام ان کے سینوں میں دفن، اور وہ خود قبر کے اندر دفن ہو گئے، اور 2020 ان کا آخری سال ثابت ہوا۔ ہمیں بھی نہیں پتا۔ اب 2021 کا شروع ہونا تو اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے، آیا اس کی انتہا بھی ہمیں دکھائی جائے گی یا نہیں دکھائی جائے گی؟ تزود من التقوی فإنک لا تدری، تقوی کا توشہ اپنے ساتھ لے لو، اللہ سے خشیت کا توشہ اپنے ساتھ لے لو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے اذا جن لیل هل تعیش الی الفجر، کہ جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے صبح دیکھنا تمہیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کتنے ایسے ہیں جن کا یہ آخری سال چل رہا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ آخری مہینہ چل رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ آخری ہفتہ چل رہا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو آخری دن جی رہے ہیں، ان کو سورج دیکھنا، غروب ہوتے ہوئے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، لیکن ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا۔ کم من فتى امسى واصبح ضاحكا، کتنے ایسے نوجوان، کتنے ایسے لوگ ہنستے مسکراتے پروگرام بناتے آتے جاتے تم ان کو دیکھ رہے ہو، وقد نسجت اکفانہ، ان کا کفن تیار ہو کر بازار میں آ چکا ہے، وہو لا یدری، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے پروگرام بنا رہا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کے پروگرام بنا رہا ہے، وہ اپنے کاروباری پروگرام ترتیب دے رہا ہے، وہ اگلے سالوں کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، اس کا کفن بازار میں آ چکا، اور وہ بالکل موت کے قریب ہے۔ ان قریب سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوگا، اور آ کے وہ اس کی روح کو قبض کر کے لے جائیں گے، اس کے سارے پروگرام وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ کم من صغیر یرتجی طول عمرہم، کتنے ایسے چھوٹی عمر کے لوگ جن سے امیدیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، یہ بڑے ہو کے یہ بنیں گے، میرا بیٹا یہ بنے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، اور کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے گا۔ وقد ادخلت اجسادہم ظلمۃ القبر، بچپن میں ہی موت ان کو آگے گلے لگاتی ہے اور ان کو قبر میں اتار دیتی ہے، ان کو جوانی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، اور وہ موت سے ہار کے قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ کم من عروس زینوہا لزوجہا، کتنی دلہنوں کو ان کے دلہوں کے لیے سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، دلہنیں بنایا جاتا ہے۔ وقد قبضت ارواحها لیلۃ القدر، اور پہلی رات ہی ایسا کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایسا سانحہ پیش آ گیا، ایسی کوئی بیماری لاحق ہو گئی کہ ان کو ملاپ نصیب نہیں ہوتا، اور اپنے میاں کے گھر کی بجائے قبر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ کم من صحیح مات من غیر علت، کتنے ایسے تندرست و توانا بغیر کسی بیماری کے مر جاتے ہیں، بیماری نہیں ہوتی۔ ایک بندے کو پتہ ہے اس کو اتنے سال سے بیمار ہے، یہ اس کو فلاں مسئلہ ہے، اس کو دل کا عارضہ لاحق ہے، اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس کو فلاں مسائل ہیں، وہ تو پتہ ہوتا ہے نا کہ فلاں بندہ بیمار ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ان کو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن مات من غیر علت، بغیر بیماری کے مر جاتے ہیں۔ وکم من سقیم عاش حینا من الدہر، اور کتنے ایسے بیمار ہیں جو لمبی عمریں گزار کے مرتے ہیں، تو موت کا کوئی پتہ نہیں۔
زندگی کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس وقت کھینچ لے کچھ پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے تو اتنی امید بھی نہیں کہ مسجد میں بیٹھا ہوں، باہر نکلنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی لمبی امید ہے، مجھے تو یہ امید نہیں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، دوسری طرف سلام پھیرنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اتنی ناپائیدار زندگی، اور میرے بھائیوں وہ دن بدن لمحہ با لمحہ موت کی طرف جا رہی، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے لمحہ لمحہ دم بدم، پتہ ہی نہیں لگ رہا، برف کی طرح زندگی پگھلے جا رہی ہے۔ وہ ایک آدمی کہتے ہیں کہ ایک برف والے کے جملے نے مجھے سچی توبہ کی توفیق ہو گئی اس جملے سے۔ کہتے میں ایک بازار میں کھڑا تھا اور میں نے دیکھا ایک برف والا وہ برف بیچ رہا تھا، لوگ آ کے اس سے برف خرید رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں بادل آئے، بارش برسنے لگی اور اب اس سے کوئی برف لے ہی نہیں رہا، گرمائش کم ہو گئی، لوگوں کو برف کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، تو وہ کیا کہنے لگا، لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ کہتے ٹھک کر کے یہ بات میرے دل کو لگی کہ اس کا سرمایہ برف جو تھوڑے سے پیسوں میں خرید لیا تھا اس نے، اس کو اس کے پگھلنے کا اتنا افسوس ہو رہا ہے، لوگوں سے رحم کی اپیل کر رہا ہے، تو میری بھی عمر کا سرمایہ پگھل رہا ہے، برف کی طرح پگھل رہا ہے، تو مجھے بھی اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور کوئی کیا رحم کرے، آج میں اپنے پر رحم نہیں کر رہا، آپ اپنے پر رحم نہیں کر رہے، ہم اپنے خیر خواہ نہیں ہیں، ہم اپنے ہی خیر خواہ نہیں ہیں۔ اپنی خیر خواہی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جانا، اللہ کی اطاعت کو اپنا لینا، یہ اپنے اوپر رحم ہے، اپنی سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، اپنی خیر خواہی، دوسروں کی خیر خواہی، اسی کا نام تو دین ہے۔ ایک آدمی اگر دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ایک آدمی اگر دوسرے کی خیر خواہی کر رہا ہے، یہ حقیقی معنوں میں اپنے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے کہ یہ اپنی آخرت بنا رہا ہے، یہ اپنی زندگی کو صحیح مقصد پر لگا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ گزر گیا، اب اللہ نے ہمیں نیا سال عطا فرمایا ہے، اس میں ہمارے نئے جذبے ہوں، پچھلے جو اوقات ہم نے گزار دیے غفلت میں ان سے توبہ ہو، اور ہم پکا عزم کریں کہ آج 1 جنوری ہے، میں نے اس سال وہ غلطیاں نہیں دہرانی جو میں پچھلے سال کرتا رہا ہوں۔ بہت جھوٹ بولے میں نے، اس سال میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے نمازوں کی بہت زیادہ نمازوں میں کوتاہی کی، اس سال میں نے نماز کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ میں نے بہت بد اخلاقیاں کی، لیکن اب نہیں، بس اب میں نے بد اخلاقی نہیں کرنی۔ بہت وعدہ خلافیاں کی، لیکن اب میں نے وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ نئے جذبوں کے ساتھ، نئے اہداف کے ساتھ ہم اس سال کو خیر مقدم کہیں، اپنی زندگی کو ایک ترتیب پر لے کے آئیں۔ فجر کی نماز کا اہتمام، فجر کی نماز کا اہتمام وہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ فجر وہ چیز ہے کہ جب بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے تو سارا دن اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، سارا دن تر و تازگی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی،
اور جو شخص صبح اٹھتے ہی اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے اس کے ہاتھ میں خدا رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے بازار کے لیے نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب جس کے دن کی شروعات رحمان کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہو، اس کے پورے دن میں کیا کیا برکتیں نازل ہوں گی۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا اہتمام، جو شخص سورہ یاسین صبح پڑھ لیتا ہے اس کے سارے دن کے کام اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اب اس کو ادھر ادھر سر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ نے اس کے کاموں کی ذمہ داری اٹھا لی، اب قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی دستگیری اس کو نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ لہذا ہم اپنی زندگی کو ترتیب دیں، اور ہم نے پچھلے سال گزارے، کبھی درود پاک پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، ہم عزم کر لیں آج ہے بھی جمعے کا دن، جمعے کا دن تو درود پاک والا دن ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم جیسا ایک عام سا گناہگار امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، اور اس کا نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ذکر ہو، یا رسول اللہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ کتنی بڑی بات۔ آپ جب درود پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی مبارک کے اندر یہ معمول تھا کہ اگر آپ کو کوئی ہدیہ دیتا تھا آپ اس سے بہت بڑا ہدیہ اس کو عطا فرماتے تھے۔ ہم جب درود کا ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے ہیں تو آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ نوازتے ہیں۔ آج ہم فلاں سے دعا کروا، فلاں سے دعا کروا، فلاں سے دعا کروا، اللہ کے لاڈلے حبیب سے بڑا دعا کرنے والا کوئی ہے؟ ان سے بڑی مقبول دعا کسی کی ہے؟ بھائی درود پاک کے اہتمام کو لازم پکڑ لیں، زیادہ نہیں، 100 دفعہ روزانہ عزم کر لیں کہ جو مرضی ہو جائے 100 دفعہ میں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی لمبا محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں وقت زیادہ لگے گا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہی کر لیں۔ 2.5 منٹ میں 100 دفعہ تسلی کے ساتھ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ 2.5 منٹ بھی اگر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دوں تو کیا میں ان کا غلام ہوں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کا غلام ہوں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کا وفادار ہوں؟ ان کی صبح شامیں آہوں اور سسکیوں کے اندر گزر گئیں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب رات کو سو بھی جایا کر، اپنے لیے کرتے تھے وہ، میرے لیے آپ کے لیے کرتے تھے، تڑپتے تھے، مچلتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، روتے تھے، ہنڈیاں جیسی ابلنے کی آواز آقا علیہ السلام کے سینے سے آتی تھی امت کے لیے، ایسا غم تھا۔ اور ہم درود پاک نہ پڑھیں تو کم از کم پکا عزم کر لیں، زیادہ سے زیادہ کی تو حد نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روزانہ 10,000 دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں، 5,000 دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ بھائی ہم 100 دفعہ بھی نہ پڑھیں، کم از کم 100 دفعہ درود پاک کو ہم لازم قرار دے دیں۔ یہ سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم درجہ ہے۔ اور نماز کا اہتمام کہ نماز میں بڑی کوتاہیاں ہو گئیں، اب نماز میں انشاءاللہ کوتاہی نہیں ہوگی۔ ہم نے نماز میں اب آگے بڑھنا ہے، اپنی نماز کو جاندار بنانا ہے، نماز کے اہتمام کو دکھانا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہتے تھے کہ ہم اللہ کو یہ دکھائیں گے، ایسا ان کو مان تھا، ایسا ان کا جذبہ تھا۔ ہم نے بھی اللہ کو دکھانا ہے۔ یا اللہ سال ہی نہیں بدلا، ہم بھی بدل گئے۔ سال کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ 2020 لکھا جا رہا تھا، اب 2021 لکھا جا رہا، بس اتنا فرق ہے، صبح وہی، شام وہی، رات وہی۔ سال کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایام تو وہی ہیں، ترتیب تو وہی ہے۔ مزہ تو تب ہے میں بدلوں، مزہ تو تب ہے آپ بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں۔
اپنے آپ کو آخرت کی طرف لے جائیں. اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی. بعض لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر گالیوں کی عادت ہوتی ہے، سخت الفاظ کی عادت ہوتی ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. چغلیوں کی بلا وجہ چغلیاں کرتے ہیں جس میں نہ ہمارا دنیاوی فائدہ نہ ہمارا اخروی فائدہ. یہ چغلی بندے کے دل کو کوڑے کی ٹوکری بنا دیتی ہے، بندے کے دل کو میلا کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے. وہ شخص جس کے بارے میں آپ کا دل صاف شفاف تھا، آپ بڑی عزت سے اس کے ساتھ مل رہے تھے، ایک آدمی نے آ کے اس کے بارے میں کوئی چغلی کی، ایسا آپ کے دل کے اندر گند بھرا کہ اب آپ اس عقیدت کے ساتھ اس کو مل کے دکھائیں. اب آپ کا دل اس کے بارے میں میلا ہو چکا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ مجھے آ کے شکایتیں نہ لگایا کرو. میں چاہتا ہوں جب میں گھر سے نکلوں ہر ایک کے بارے میں میرا دل پاک ہو، صاف ہو، کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی بات نہ ہو. اپنے آپ کو چغلیوں سے روکنا بڑی غفلت کر لی ہے. لوگ جو نئے سال کی خوشی مناتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے سمجھ نہیں آتی. کس بنیاد پہ خوشی بھائی؟ اگر تم 40 سال اللہ نے تمہارے دنیا میں لکھے ہیں اور 38 ہو چکے ہیں، اب تو تمہارے پاس مہلت کم رہ گئی ہے، کس بات کی خوشی؟ خوشی تو انسان تب منائے کہ ایسا اللہ کو یاد کر کے وقت گزارا ہو، ایسی آخرت کی تیاری کی ہو، ایسا اللہ کو راضی کیا ہو. بندہ خوشی منائے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی اطاعت پہ لگایا ہوا ہے. جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. سب سے سخت ضرورت مجھے اور آپ کو توبہ کی ہے. سب سے زیادہ ہمیں سخت ترین ضرورت توبہ کی ہے. بغیر توبہ کے اللہ سے ملاقات کا تصور کیا ہوگا؟ وہ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ جی موت کے بعد اللہ کے دربار میں پیش ہونے کو کسی مثال سے سمجھائیں. انہوں نے کہا اگر اللہ کو راضی کیا ہوگا تو یوں استقبال کیا جائے گا جیسے کسی باپ نے اپنے فرما بردار بیٹے کو کسی کام سے بھیجا اور وہ کئی سال بعد اپنے باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے واپس آیا. کیسے اس کا باپ اس کا استقبال کرتا ہے، کیسے اس کو چومتا ہے، کیسے اس کو خوشی سے جا کے ملتا ہے. اگر فرما برداری والی توبہ والی زندگی گزاری تھی تو یوں استقبال ہوگا، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری تھی تو یوں دھر لیے جاؤ گے جیسے ایک غلام بھاگ جاتا ہے، اس کو ہتھ کڑیاں لگا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ آپ کا بھاگا ہوا غلام، یہ آپ کا سرکش غلام آیا ہے. تو یہ انہوں نے ایک مثال دی کہ یوں اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی. تو میرے بھائیو اور دوستو، وقت جلدی سے گزر رہا ہے. ہر سیکنڈ زندگی کو توڑتا جا رہا ہے. اتنی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. ہے کتنی یہ کسی کو پتہ نہیں، کتنی ہے کسی کو پتہ نہیں. تو اس کو ہم غنیمت جان لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے اللہ سے صلح کر لیں. یقین جانو بڑی اللہ تعالیٰ کے قرب میں جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو عزتیں ہیں وہ کسی اور چیز میں نہیں. ہم سب اس کا اہتمام کریں، عزم کریں کہ یا اللہ یہ جو نیا سال آ رہا ہے، بلکہ نیا سال شروع ہو چکا، ہماری زندگی بھی نئے سرے سے شروع ہو چکی. اللہ کی طرف رجوع ہوں، توبہ اور استغفار کریں. پچھلے پر توبہ، وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے معافی مانگنے پر، وہ تو آسمانوں میں چراغاں کرتا ہے اگر کوئی بندہ اس سے توبہ کرتا ہے. چراغاں تو مجھے کرنا چاہیے، خوش تو مجھے ہونا چاہیے کہ میں نے توبہ کر لی. میری ضرورت تھی، اللہ کی ضرورت تو نہیں تھی. لیکن اللہ رب العزت بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے کہ آسمانوں میں چراغاں کرتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، فرشتے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے فلاں بندے نے توبہ کر لی.
اس کا اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہم سب اپنے اوپر رحم کریں، اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لے کے آئیں۔ سب سے پیارا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رخ ہے، سب سے خوبصورت زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے، سب سے پیارا کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کردار ہے، سب سے پیارے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں۔ جو ان کے رنگ میں رنگتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی پیارا ہوتا چلا جائے گا، وہ اللہ کی نظروں میں آ جائے گا بندہ۔ اس کی میرے حبیب سے مشابہت ہے، اس نے اپنا چہرہ ان جیسا بنایا ہے، یہ اپنی صبح ویسے شروع کرتا ہے جیسا میرے نبی کرتے تھے، یہ اپنی رات ویسے کرتا ہے جیسے میرے نبی کرتے تھے، اس نے سچائی کو یوں اپنایا ہے جیسے میرے نبی نے اپنائی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے، پتہ نہیں یہ سال ہمیں اس کا انتہا دیکھنا نصیب ہو یا نہیں ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، سدھرنے کی بڑی ضرورت، ہم سب سدھر جائیں، ہم سب اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے اور اللہ کے درمیانی معاملات کو ٹھیک کر لیا، اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات کو خود بخود ٹھیک کر دے گا۔ ہمارے اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ ٹھیک کریں، اللہ کے ساتھ ہم سچے بن جائیں، اس کے سچے بندے بن جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں، باقی ساری الجھنیں اللہ خود ہی نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس سال میں صحیح معنوں میں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔